آج کا ہمارا یہ جو درس قرآن اور 11ویں شریف کا ختم ہے، اس میں آپ کے سامنے فلسفہ حج یعنی کہ حکمتیں حج کے تقاضے اور مقاصد کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کچھ فرامین اور احادیث اور حج کے مسائل کے حوالے سے اور قرآن میں جو حج کا طریقہ بیان کیا گیا اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو نیت سماعت کر لیں۔ نویت سنت الاعتکاف، سنت اعتکاف کی نیت کر لیں۔ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن حج ہے جو ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اگر آپ ساتھ لکھنا بھی چاہیں تو اس کو لکھ سکتے ہیں۔ حج عالم اسلام کا ایک پروقار اور روح پرور اجتماع ہے، اور یہ حج قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ حج کرنے والے کو جو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، جو فضیلت عطا فرماتا ہے، جو مقام عطا فرماتا ہے، اسی کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ حج کرنے والے کا حج اگر قبول ہو جائے نا تو اس کی جزا صرف جنت ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے، آپ نماز پڑھنے آتے ہیں تو یہ بدنی عبادت ہے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، مدرسے میں جمع کرواتے ہیں تو یہ مالی عبادت ہے۔ مگر میں حج کا ذکر کر رہا ہوں، فلسفہ حج بیان کر رہا ہوں، مسائل حج بیان کرنے والا ہوں۔ نماز بدنی عبادت ہے، یہ یاد رکھیں۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، لیکن جو حج ہے نا اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ حضرت شبلی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ حج کے دو حروف ہیں، ایک ہا ہے اور دوسرا جیم۔ فرماتے ہیں ہا سے مراد حلم ہے اور جیم سے مراد جرم ہے۔ یعنی کہ بندہ کہتا ہے، عرض کرتا ہے، باری تعالیٰ تیری رحمت کی امید لے کر تیری بارگاہ میں اپنے جرم لے کر حاضر ہوا ہوں، تو مجھ پر کرم فرما۔ تو اللہ رب العزت اس بندے کی آرزو کو قبول فرما کے اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ جو حاجی ہوتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مالی عبادت بھی قبول کرتا ہے، بدنی عبادت بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور اس کو جزا اللہ جنت کے عطا فرما دیتا ہے۔ اور رحمت کی امید یہ تب ممکن ہوتی ہے کہ جب بندہ قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے۔ رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، یہ بندے کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کا قول یاد آیا، یہ بھی سماعت کر لیں آپ۔ فرماتے ہیں کہ حج کے جو تمام افعال ہیں نا اس میں کئی حکمتیں ہیں کہ جن کی تعریف فرماتے ہیں کہ کرنے سے ہر زبان عاجز ہے، ہر بندہ اس تعریف حج نہیں بیان کر سکتا۔ اور شاعر ولی اللہ محدث دہلوی، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حج کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ولی اللہ محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ ہر ایک سلطنت کا ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ سال کے بعد سال بھر میں کوئی ایک موقع رکھتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں ایک موقع جس میں وہ رعایا کا جائزہ بھی لے لیتے ہیں تاکہ سرکش اور باغی افراد اور مطیع اور فرما بردار میں امتیاز کر سکیں کہ کون سسٹم کو ٹھیک دیکھ رہا ہے، کون سلطنت کے خلاف چل رہا ہے۔ تو حج کی تقریب بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں بھی عین ہی اس قسم کی تقریب کی طرح ہے جس سے مخلص اور منافق میں تمیز ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت بھی حج کے اندر اپنے فرما بردار بندوں کو دیکھتا ہے اور اپنے گناہگار بندوں کو دیکھتا ہے کہ سرکش کون ہے اور برگزیدہ کون ہے، نیکوکار کون ہے، نیکیاں کرنے والے کون ہیں، نیکی کی صلاحیت کس کے اندر ہے، خدا کو راضی کون کرتا ہے۔ آپ بھی آئے ہیں سیکھنے کے لیے تو اس کو سیکھ کر لوگوں تک سکھائیں۔ اسلام کی ایک نظر اس پر بھی ہے کہ مسلمان دیکھیں گلی کوچے میں لڑائی ہے، فساد ہے، گھر گھر میں فساد ہے، تو اسلام کی نظر اس پر بھی ہے کہ مسلمان اتحاد سے رہیں، اتفاق سے رہیں۔ تمام ممالک کے مسلمان ملت واحدہ کی طرح ایک ہی لباس میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا کہ مختلف قومیں ہوتی ہیں، مختلف نسلوں کے لوگ وہاں پر آتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ ایک ہی زبان والے، مختلف زبانوں کے لوگ آتے ہیں اور مختلف رنگوں کے۔ ممالک کے
مختلف ممالک کے لوگ مسلمان وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کو دین واحد کی وحدانیت پر قائم رکھنے کے لیے حج فرض کیا گیا، کیونکہ وہاں پر تو ایک ہی زبان ہے، لبیک اللہم لبیک، ایک ہی جملہ ہے، لباس سب کا ایک طرح، کوئی کسی کو کسی پر فوقیت نہیں، اسلام میں سب مسلمان بہن اور بھائی ہیں۔ تو اگر عرفات کے میدان میں چلے جائیں تو عرفات کا اجتماع تو میدان محشر کا نمونہ ہوتا ہے۔ حاجی صاحب آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ بخوب جانتے ہیں، اور احرام کا لباس کفن کے مشابہ ہوتا ہے، اور حج کا جو اہم مقصد ہے نا وہ آخرت کی یاد دلاتا ہے، یاد دہانی کرواتا ہے کہ مقصد تمہارا ہے کہ تم نے آخرت میں جا کر خدا کو حساب دینا ہے۔ حج کا فلسفہ ہمیں درس دے رہا ہے کہ امن و سلامتی کی منزل طے کرتے میدان عمل میں صدائے ابراہیمی کہتے ہوئے نکلنا ہوگا۔ اسی سے اللہ رب العزت تمہاری قوم کو، تمہاری نسل کو، تمہاری زبان کو اور تمہارے رنگ کو اللہ نکھار دے گا، قائم کر دے گا، وحدت کو قائم کر دے گا۔ تو پوری دنیا میں امت مسلمہ آج غیر مسلموں کے نشانے پر ہے، کہیں برما کے اندر ظلم ہو رہا ہے، کہیں فلسطین کے اندر بچیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، کہیں عرصہ دراز سے کشمیر کے اندر ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ بربریت، یہ ظلم، یہ ستم، یہ مسلمانوں کا قتل عام پوری دنیا میں امت مسلمہ غیر مسلموں کے نشانے پر ہے۔ جگہ جگہ مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ان کی زندگیوں کے چراغ گل ہو رہے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی وجہ اسلامی معاشرے کی وحدت کا خاتمہ ہے۔ اگر آج ہم ایک ہو جائیں تو اللہ رب العزت امت مسلمہ کو سرفرازی عطا فرما دے۔ اگر قرآن کے اندر حج کو دیکھا جائے تو فرمائے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، فمن فرد فیہن الحج، جو نیت کر لے، جو فرض کر لے یعنی احرام باندھ لے اپنے اوپر حج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو احرام کی حالت میں جو پہلا کام ہے جو نہیں کرنا، قرآن کہہ رہا ہے وہ ہے کہ کوئی شہوت والی بات نہیں کرنی۔ آج حاجی کیا نہیں کر رہے؟ آج ولا فسوق، نافرمانی بھی نہیں کرنی، ولا جدال، اور جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ حج میں احرام کی حالت میں فرمایا جو کام نہیں کرنا وہ شہوت والی بات ہے، وہ اللہ کی نافرمانی ہے، وہ جھگڑا ہے۔ تو اگر بندہ نافرمانی اور جھگڑے اور شہوت سے دور رہے گا تو پھر اس کا حج قبول ہوگا۔ جو بھی تم خیر کرو، نوافل پڑھو، طواف کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، ذکر و اذکار کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، جو نیکی کرو رضا الہی کے لیے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ ساتھ لے کر چلو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ خرچہ بھی ہو اور تقویٰ بھی ہو تو پھر اللہ رب العزت حج کو قبول فرماتا ہے۔ وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، عقل والو مجھ سے ڈرو، خدا فرما رہا ہے حاجیو، دنیا والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی قید نہیں کہ تم تجارت کا سامان بھی ساتھ لے جاؤ، یعنی کہ سامان فروخت کر کے تم فائدہ حاصل کرو، نفع حاصل کرو، تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اصل حج وہ عرفہ ہے، یہ سماعت کیجئے کہ حج تمام کا تمام عرفہ ہے، تمام مناسک رہ گئے تو دم دینے سے یا کفارہ دینے سے مکمل، مگر اگر عرفہ رہ گیا تو عرفات کے قیام سے اگر رک گیا، رہ گیا تو حج نہیں ہوگا، یہ یوم عرفہ اصل حج ہے۔ فرمایا فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، 8 کو نکل کر رات مینا میں ظہر اثر، پھر اس کے بعد 9 ذی الحج کو یوم عرفہ، قیام عرفہ میں مناجات، دعائیں، تلاوت۔ عرفہ سے مغرب کے وقت نکلنا ہے، مغرب یہاں نہیں پڑھنی، اور مزدلفہ جا کر مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی ہے۔ اور فرمایا جو رسول اللہ نے تمہیں سکھایا اس طرح ذکر کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، یقیناً تم اس سے پہلے گمراہ تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا، یعنی کہ حج کی شکل باقی تھی مگر روح ختم ہو چکی تھی، مناسک حج کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت حاجیوں کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں، مسائل شریعہ کو سیکھ کر عمل کے اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ آج کا چیپٹر کمپلیٹ۔